وہ مبارک اتنا خوبصورت تھا، جب دور تھا تب بھی حسین لگتا تھا، جب قریب تھا تو بھی حسین لگتا تھا۔ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے جب کوئی انسان دور ہوتا ہے تو بڑا اچھا لگتا ہے، جب وہ قریب آتا ہے تو پتہ لگتا ہے کتنا حسین ہے۔ لیکن اس عورت نے کہا دور تھا تو بھی حسین تھا، قریب تھا تو بھی حسین تھا۔ اچھا، یہاں پر وہ صورت بیان کرتے کرتے سیرت بھی بیان کر دی، کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جب دور ہوتے ہیں تو بڑے اچھے نظر آتے ہیں، بڑی دعوتیں ہوتی ہیں، بڑے پروٹوکول ملتا ہے اور بڑی مہمان نوازیاں ہوتی ہیں۔ جب رشتہ داری کر لو، جب قریب ہو جاؤ، وہی دعوتیں اب عداوت میں بدل جاتی ہیں۔ تو دور تو اچھے تھے، رشتہ داری سے پہلے بہت اچھے تھے، دعوتیں ہوتی تھی، ہمارے بغیر ایک خون کے بغیر رہتے نہیں تھے، لیکن جب قریب ہو گئے، لیکن اس عورت نے کہا دور تھا تو بھی حسین تھا، قریب تھا تو بھی حسین۔ سبحان اللہ۔ اب یہ روزانہ اللہ کے نبی کا انتظار کر رہے تھے کہ یار وہ مسافر گیا، مبارک گیا، آئے گا تو واپس اسی راستے سے۔ اچانک ایک دن کیا ہوا کہ یہی ام معبد اپنے بیٹے کے ساتھ میں مدینہ گئی سامان لانے کے لیے، سودا لانے کے لیے بازار میں۔ جب بازار میں پہنچی، یہ عورت اپنے بچے کے ساتھ سامان خرید رہی تھی۔ جب سامان خرید رہی تھی، وہاں کہیں ابو بکر بھی نظر بازار میں تھے۔ اس بچے کی نظر جب ابو بکر کے اوپر پڑی، اس بچے نے چلا کر کہا یا امہ ھذا الرجل الذی کان مع المبارک، او میری ماں، وہ آدمی جو اس دن مبارک کے ساتھ میں وہ تھا، وہ یہ آدمی ہے۔ سبحان اللہ۔ اب جب اس بچے کی نظر سیدنا صدیق اکبر پر پڑی، وہ بچہ جا کر سیدنا صدیق اکبر کے دامن کو پکڑتا، کہتا مبارک کہاں ہے، سبحان اللہ۔ مبارک کہاں ہے؟ اب مبارک میرے آقا کا نام نہیں تھا، اس نے کہا کون مبارک؟ کہا کہ وہ مبارک جو ہمارے گھر اس دن آیا تھا، اس نے بکری کے ہاتھ پر، بکری کے پشت پر ہاتھ رکھا تھا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کہا چلو میں تمہیں مبارک کے ڈیرے پر لے کر چلتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ جب قریب پہنچے، میرا کہ قریب مسجد نبوی کے اندر تشریف فرما تھے، جب اس بچے کی نظر مسجد کے گیٹ سے اللہ کے نبی کے چہرے پر پڑی، پھر چلا پڑا او امی دیکھو وہ مبارک بیٹھا ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب وہ حضور کے پاس گئے، اسلام قبول کیا، رات کو گھر آئے، پھر وہی خیمے پر وہی نور، وہی برکت۔ شام کو خاوند نے پھر کہا لگتا ہے آج مبارک پھر یہاں سے گزرا تھا، لیکن تم نے پھر میری زیادتی کی۔ کہا نہیں مبارک نہیں، بلکہ ہم آج مبارک کا ڈیرا دیکھ رہے ہیں، جس کو لوگ محمد کہتے ہیں ہم اسی کو مبارک کہتے ہیں۔ والضحیٰ، محبوب مجھے تیرے چمکتے ہوئے چہرے کی قسم۔ اللہ اکبر۔ اور آگے رب فرماتا ہے واللیل اذا سجا، محبوب مجھے تیری رات کی طرح کالی زلفوں کی قسم۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عمر شریف تھی کتنی گزری ہے؟ 63 سال کی عمر میرے آقا کریم کی تھی۔ آج 40 سال، 30 سال، 35 سال کے اندر انسان سفید ہو جاتا ہے، سفید ہو جاتا ہے، لیکن 63 سال کی عمر میں آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کے نبی کے کتنے بال سفید تھے؟ کل 20 بال۔ سبحان اللہ۔ کل 20 بال اللہ کے نبی کے سفید ہوئے تھے۔ 14 سر کے اندر، 4 داڑھی مبارک کے اندر، 5 داڑھی مبارک کے اندر اور 1 داڑھی بچی کے اندر۔ تاریخ نے اس چیز کو بھی نوٹ کیا ہے، کل 20 بال اللہ کے نبی کے سفید ہوئے تھے۔ بتاؤ کتنا حسین وہ چہرہ ہوگا، کہ 63 سال کی عمر ہو، حسین چہرہ ہو، جس چہرے کو دیکھ کر چاند بھی شرما جائے، کالی زلفیں ہوں، اور پھر رب کہتا ہو واللیل اذا سجا، محبوب مجھے تیرے کالے بالوں کی قسم۔ بتاؤ پھر وہ بال کتنے حسین ہوں گے، اور وہ حضور کا چہرہ ہو، کالے بال ہوں، کالی ریش مبارک ہو،
कि वो चेहरा कितना हसीन लगता होगा। और आगे रब फरमाता है माँ वद्दाअका रब्बुका वमा क़ला। महबूब, ये लोग कहते हैं कि आपके रब ने आपको छोड़ दिया, आपके रब ने आपको नापसंद किया। सुभान नहीं 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 नहीं, माँ वद्दाअका रब्बुका वमा क़ला। आपके रब ने ना तो आपको छोड़ा है ना मकरू जाना है, बल्कि वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। महबूब, हमने तो हर आने वाली घड़ी आपके लिए बेहतर बनाई है। सुभान अल्लाह। वरफ़अना लका ज़िक्रक, वरफ़अना लका ज़िक्रक। हम नबी की कितनी शान को बयान करें, पूरा कुरान नबी की शान को बयान करता है। आज लोग कहते हैं कहाँ ये मिलाद, कहाँ तुम ये मिलाद करते हो। मैं कहता हूँ पूरा कुरान तो हुजूर का मिलाद बयान करता है। कुरान पाक में रब फरमाता है, कहीं फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राइना वक़ूलू उन्ज़ुरना। रब फरमाता है कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम। कहीं फरमाता है वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तग़फिरुल्लाह। कहीं फरमाता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल आलमीन। कहीं फरमाता है तोहा मा अंज़लना अलैकल कुरआन लितश्क़ा। कहीं फरमाता है ला तजअलू दुआ रसूल बैनकुम कदुआई बाज़िकुम बाज़ा इन्नका लमिनल मुरसलीन। कहीं फरमाता है वन्नजमी इज़ा हवा मा ضل साहिबुकुम वमा गवा वमा यंतिकु अनिल हवा। कहीं फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ा सौतिन नबी के। कहीं फरमाता है अर रहमान अल्लमल कुरान खलक़ल इंसान। कहीं फरमाता है या अय्युहल मुज़म्मिल क़ुमिल लैला इल्ला क़लीला। कहीं फरमाता है या अय्युहल मुद्दस्सिर। कहीं फरमाता है ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद। कहीं फरमाता है इन्ना आतैनाकल कौसर। कहीं फरमाता है वरफ़अना लका ज़िक्रक। कहीं फरमाता है कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक। कहीं फरमाता है कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास। पूरा कुरान पढ़े, पूरा कुरान तो मेरे नबी की सीरत बयान करता है, बयान करता है। अल्लाहु अकबर। अल्लाह ने अपने नबी को बड़े मरातिब अता फरमाए हैं, अल्लाह ने अपने नबी को नवाजा है। लेकिन लोगों, हमने नबी की सीरत को सुना कि अल्लाह ने अपने नबी को कितना नवाजा है, बेशक बेशक। लेकिन लोगों हम उसी नबी के मानने वाले हैं, उसी नबी के पीछे चलने वाले हैं। लोगों, ये जिंदगी मुख्तसर सी है, ये जिंदगी फना होने वाली है। कोई मालूम नहीं ये जिंदगी कब शाम हो जाए। कोई इंसान को मालूम नहीं है कितने लोग पिछले साल थे, इस साल नहीं है। हमें कोई पता नहीं कि हम अगले साल रहे या ना रहे। लेकिन लोगों, जो दिन भी गुजारना है अल्लाह की रजा में गुजार लो। जो दिन भी गुजारना है अल्लाह को राजी कर लो। इंसान गुनहगार है, इंसान से गुनाह होते हैं, हर वक्त इंसान रब की नाफरमानी करता है, लेकिन रब ने तौबा का दरवाजा भी खुला रखा है। हम तो गुनहगार हैं, हमने तो रब की नाफरमानी की है। उठते रब की नाफरमानी, बैठते रब की नाफरमानी, खाते हैं तो रब की नाफरमानी, पीते हैं तो रब की नाफरमानी। अल्लाह ने हमें सब नेमतों से नवाजा है, लेकिन हमने हर वक्त रब की नाफरमानी की है। लेकिन लोगों, रब हमें मौके अता फरमाता है, आओ रमजान में करो तौबा, आओ मिलाद के मौके पर करो तौबा, आओ शबे बारात पे करो तौबा, आओ ईद के मौके पर करो तौबा। ये दिन, ये बड़े जो दिन हैं, ये हमारे तौबा के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रखे हैं। लेकिन जब इंसान अल्लाह की बारगाह में तौबा करता है और ये पुख्ता इरादा करता है कि आज के बाद मैं रब की नाफरमानी नहीं करूंगा, मैं रब से अदावत नहीं करूंगा, रब के दीन से दूर नहीं भागूंगा, रब के शरीयत से दूर नहीं भागूंगा। रब कहता है बंदे, अगर जो तूने 20 साल 19 साल या 40 साल 50 साल या पूरी जिंदगी भी अगर तू मेरी नाफरमानी करता रहा, आखिर में तौबा कर ले गया, मैं तेरी सब गुनाहों को मिटा दूंगा। अल्लाह बड़ा करीम है, अल्लाह बड़ा करीम है। मुस्लिम के अंदर और मिशकात के अंदर और किताबों के अंदर हदीस पाक मौजूद है। मक्का के अंदर एक औरत थी, उस औरत से जिना हो गया, बदकार औरत थी। जब उससे जिना हो गया, हालत हमल जिना की सूरत में उसको हमल रह गया, मुकद्दमा अल्लाह के नबी की बारगाह में लाया, क्योंकि उस वक्त अदालत अल्लाह के नबी की अदालत थी। अल्लाह के नबी ने देखा कि उसके पेट में बच्चा है। अल्लाह के नबी ने कहा इसको वापस ले जाओ, जब ये बच्चा पैदा हो जाएगा उसके बाद लेकर आना। कसूर तो माँ का है, बच्चे का तो नहीं है। नहीं। इस्लाम तो इंसाफ वाला दीन है। कहा जब इसका बच्चा पैदा हो जाए तब लेकर आना। लेकर गए, जब बच्चा पैदा हुआ उसके बाद उसको लेकर आए। अल्लाह के नबी ने कहा बच्चा दूध पीता है, अभी ले जाओ, जब बच्चा दूध पीना छोड़ देगा तब लेकर आना।
جب گئے بچے نے جب کھانا شروع کر دیا وہ عورت اپنے بچے کو گود میں لائی ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا دے دیا تاکہ اللہ کا نبی دیکھے اب بچہ روٹی کھانے کے قابل ہو گیا مجھے سزا دے کیونکہ آخرت کی سزا بڑی سخت ہے سبحان دنیا اللہ کی سزا بڑی آسان ہے اس عورت نے سوچا دنیا میں سزا لگ جائے ہو سکتا آخرت کی سزا سے بچ جاؤں گی اللہ کے نبی نے اس کو سزا دی وہ عورت مر گئی جب اس کے جنازے کا مسلمان کی گناہ ہوا تھا لیکن اسلام سے خارج تو نہیں ہوئی تھی اس کا جنازہ تیار ہو گیا صحابہ کرام جنازے میں کھڑے ہو گئے اتنے میں کیا دیکھا کہ اللہ کا نبی بھی جنازے میں آ رہا سبحان اللہ اللہ اکبر صحابہ حیران کہ ایک زانی عورت کے جنازے میں اللہ کا نبی اللہ کا پیغمبر زانی عورت کے جنازے میں لیکن کسی کی کیا ہمت تھی اللہ کے نبی سے سوال کرے لیکن حضرت عمر وہ شخصیت تھی کہ جس راستے سے شیطان چلتا تھا اگر اس راستے سے عمر جاتے تھے شیطان بھی بھاگ جاتا تھا سبحان اللہ سبحان حضرت اللہ عمر نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تصلی علیہا وقد زنت کہو اللہ کے پیغمبر آپ اس عورت کے جنازے میں آ رہے ہیں جس عورت نے زنا کیا ہے اللہ اکبر اللہ کے نبی نے جواب دیا او عمر اب اس کو زانیہ مت کہو سبحان اللہ کہا کیوں نہیں کہا لقد تابت توبتن لو قسمت بین 70 من اہل المدینہ لا وسعتهم کہا اس نے وہ توبہ کی ہے اگر اس کی توبہ کو مدینہ کے 70 گنہگاروں پر تقسیم کی جائے تو اس کی توبہ سے مدینہ کے 70 گنہگار بخش دیے جائیں سبحان اللہ اب یہ زانیہ نہیں رہی بلکہ اللہ نے اس کو محبوب بنا لیا سبحان اللہ اللہ اکبر لوگوں انسان سے گناہ ہوتے ہیں انسان ہی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے لیکن لوگوں جب انسان توبہ کرتا ہے رب فرماتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم او انسان کس نے تجھے اپنے کریم رب سے دور کیا ہے اگر تو آج بھی اپنے کریم رب کی بارگاہ میں جھک جائے گا تیرا رب یہ نہیں دیکھے گا اس نے گناہ کیے تیرا رب بخش دے گا ایک نوجوان تھا اس نے 20 سال اللہ کی عبادت کی اور 20 سال کے بعد اس نے اللہ کی نافرمانی شروع کی سبحان اور اللہ لگاتار 20 سال اس نے رب کی نافرمانی کی ایک دن اس نے آئینہ اٹھایا آئینہ اٹھا کر آئینے میں چہرہ دیکھا کہ داڑھی کے بال سفید ہو چکے ہیں سر میں بھی بال سفید ہو چکے ہیں اس کو یہ فکر ہوئی کہ موت کا قاصد تو پہنچ چکا ہے کیونکہ بالوں کا سفید ہونا یہ موت کا قاصد ہے اعضاء کا کمزور ہونا یہ موت کا قاصد ہے ٹانگیں رہ جانا یہ موت کا قاصد ہے کمزور ہونا یہ موت کا قاصد ہے اس نے آواز دی مولا میں 20 سال تیری عبادت کی اور 20 سال تیری نافرمانی کی مولا کیا 20 سال تیری نافرمانی کرنے کے بعد بھی کیا میرے لیے کوئی دروازہ ہے سبحان کیا میرے اللہ لیے کوئی راستہ ہے جب اس نے یہ آواز بلند کی غیب سے آواز آئی بندے 20 سال تک تو ہمارا ذکر کرتا رہا فاذکرونی اذکرکم تو زمین میں میری عبادت کرتا رہا میں آسمانوں میں تیرا چرچا کرتا رہا اور 20 سال تک تو میری نافرمانی کرتا رہا میں تجھے مہلت دیتا رہا آج آئے گا کل آئے گا آج آئے گا کل آئے گا وَأَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا میں تجھے مہلت دیتا رہا اگر 20 سال کے بعد بھی نافرمانی کرنے کے بعد اگر تجھے یہ ندامت ہوتی ہے تو جھک جائے گا میں تجھے معاف کر دوں گا میں یہ نہیں دیکھوں گا کہ تو نے 20 سال نافرمانی کی ہے بلکہ تیرا رب یہ دیکھے گا 20 سال کرنے کے بعد جھکا تو رب کے سامنے رب کے سامنے ہی ہے سبحان اللہ لوگوں یہ زندگی مختصر سی ہے یہ زندگی ختم ہونے والی ہے ہم پروگرام کرتے ہیں جمعے کے دن بھی بیانات سنتے ہیں لیکن خالص ایک رسم و رواج ہمارے پروگرام نہیں بننے چاہیے بلکہ ہم پروگرام سنیں تو کچھ نہ کچھ ہمیں پلے بھی پڑھنا چاہیے اور یہ ہمیں عہد بھی کرنا چاہیے کہ ہم نے عمل بھی کرنا ہے بے شک کب تک ہم سنتے رہیں گے کافی سن لیا ہم نے عمر ہو گئی سنتے سنتے عمر ہو گئے ہم پروگرام کرتے کرتے اتنے خرچے اتنے اخراجات کرتے ہیں لیکن بتاؤ لوگوں کب آئے گا وہ دن کہ ہم عمل کریں گے کب آئے گا وہ دن کہ ہم رب کے سامنے جھکیں گے کب آئے گا وہ دن کہ ہم 2 آنسو گرائیں گے لوگوں اور میرے نوجوانوں میں آپ سے یہ کہتا ہوں آپ کی طاقت ختم ہو جائے گی آپ کا یہ جوش ختم ہو جائے گا
آپ کی یہ دنیا کی حوث ختم ہو جائے گی. بڑے بڑے طاقتور آئے چلے گئے, بڑے بڑے فائٹر آئے چلے گئے, بڑے بڑے فائٹر باز آئے چلے گئے, بڑے بڑے دنیا دار آئے چلے گئے. یہ پیٹ کبھی نہیں بھرتا. مٹی کہتی ہے کہ اس پیٹ کو بھروں گی تو میں بھروں. سبحان اللہ. لوگوں یہ پیٹ ہمارا کبھی نہیں بھرے گا. اس لیے آج یہ عہد کر لو, آج جتنے بھی آئے ہو یہ عہد کر لو کہ انشاءاللہ آج کے بعد ہم نیک کام کریں گے. آمین. آج کے بعد انشاءاللہ 5 وقت نماز پڑھیں گے. آمین. اس مسجد کو آباد کریں گے. آمین. اس مدرسے کو آباد کریں گے. آمین. اور ایک بات اور عرض کر دوں, اگر آپ لوگوں نے اس مدرسے کو دوبارہ چالو کیا ہے لیکن اس کو دائم اور قائم بھی رکھنا ہے, بے شک اس کو کامیاب بھی بنانا ہے, اس مسجد کو آباد بھی رکھنا ہے. کیونکہ مسلمان وہ نہیں ہے کہ 1 سال یا 2 سال یا کچھ مہینے جوش و خروش کے ساتھ کرے اس کے بعد ٹھپ ہو جائے. نہیں, ہمارا دین وہ دین ہے جو ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود تک ہے. ہمارا دین ناقص نہیں ہے, ہمارا دین کامل ہے, مکمل ہے. اس لیے آپ تمام لوگ ہم یہ سوچیں کہ ہم نے اس مسجد کو نمازوں سے آباد کرنا ہے, اس مدرسے کو بچوں سے آباد کرنا ہے, تاکہ ہماری دنیا بھی آباد ہو جائے, آخرت بھی آباد ہو جائے. آمین. اللہ رب العزت ہمیں زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. استغفر اللہ تعالی ربی من كل ذنب واتوب الیہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.